السلام علیکم، میں عبدالستار، آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں، طارق متین ہمارے ساتھ ہیں۔ جیسے ہی عمران خان صاحب نے مولانا فضل الرحمان صاحب کی تعریف کی، ویسے ہی پاکستان تحریک انصاف اور جمعیت علماء اسلام فے کا سیاسی رشتہ ٹوٹ گیا، بریک اپ ہو گیا۔ وہ قابل اجمیری صاحب کہتے ہیں نا کہ کچھ اپنے دل پر بھی زخم کھاؤ، میرے لہو کی بہار کب تک، مجھے سہارا بنانے والوں میں لڑکھڑا ہے تو کیا کرو گے؟ تو کیا کرو گے؟ میں رو رہا ہوں تو ہنس رہے ہو، میں مسکرایا تو کیا کرو گے؟ صحیح۔ دیکھیے، عمران خان صاحب کا فضل الرحمان کی تعریف کرنا جی، اور جو جملہ تھا کہ جس طرح وہ آج کل جمہوریت کے ساتھ کھڑے، قابل تعریف ہے۔ فضل الرحمان مزاحمت کر رہے ہیں آئین اور قانون کے لیے، آئین اور قانون کے لیے۔ تو یہی عمران خان صاحب جو ہیں، ان کا تو یہ میرا خیال ہے کہ کم از کم بھی اسے ہمیں بڑا یو ٹرن تو کہنا چاہیے، سب سے بڑا نہیں تو بھی، کیونکہ نہ صرف یہ کہ وہ جو خواجہ آصف کا دیا گیا نام تھا ڈیزل، جی، وہ عمران خان صاحب دہراتے تھے، مولانا کہنا، سامنے لوگ نعرہ لگاتے تھے، عمران خان صاحب کہتے تھے ایک منٹ، اور پھر وہ نعرہ لگانے دیتے تھے۔ یہ بھی ہوتا تھا مولانا کہنا توہین ہے، لفظ مولانا کی توہین ہے۔ اور پھر وہ کہتے تھے یہ ہائیبرڈ سسٹم ہے، پہلی بار اس میں یہ بغیر ڈیزل کے چل رہا ہے، جی، یہ سب کچھ کہتے تھے عمران خان صاحب۔ تو اب عمران خان صاحب ان کی تعریف کر رہے ہیں۔ یہ جو پہلی بار ہوا تھا نا کہ پاکستان تحریک انصاف والے جا کے فضل الرحمان صاحب سے ملے اور فضل الرحمان صاحب سے مل کے ان سے کہا کہ مل کر تحریک دھاندلی کے خلاف تحریک مل کر چلاتے ہیں، لیکن فضل الرحمان صاحب تنے تنہا چلانا چاہتے ہیں اس کو۔ تو یہ بھی عمران خان صاحب کے کہنے پر ہوا تھا جیل سے۔ تو عمران خان صاحب الیکشن کے بعد سے مسلسل فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے خبریں لے رہے تھے، ان کو دیکھ رہے تھے، اور فوری طور پر انہوں نے اپنی جماعت کو کہا تھا کہ ادھر رابطہ کیجئے۔ آپ کو ایک جملہ یاد ہوگا فواد چودھری کا، جو انہوں نے کئی بار کہا ہے کہ اگر مولانا اور پی ٹی آئی مل کر تحریک چلائیں گے تو پھر تو یہ حکومت چند مہینے بھی نہیں چل سکتی، ٹھیک ہے۔ آپ کو یہ بھی یاد ہوگا وہ کہتے ہیں کہ فضل الرحمان سڑکوں پر آ گئے تو بھی یہ حکومت نہیں چل سکتی۔ اچھا، فضل الرحمان سڑکوں پر آ گئے، وہ صرف گنوانا چاہتے ہیں کہ میں نے حکومت مخالف مہم شروع کی، اور فضل الرحمان نے کراچی کا جلسہ کر دیا۔ اچھا، کراچی کے جلسے میں تو انہوں نے پھر جواب دیا آرمی چیف صاحب کی بات کا کہ وہ آپ حد سے تجاوز کرتے ہیں، وہ جواب دے جاتے ہیں، ہاں، وہ ان کی یہ صلاحیت ہے۔ تو فضل الرحمان ابھی خیبر پختونخوا میں جلسہ کریں گے، اور وہ جلسہ کراچی جلسے سے بڑا ہوگا، جی، ظاہر ہے، ٹھیک ٹھاک بڑا ہوگا، کیونکہ وہاں ان کی جماعت زیادہ مضبوط بھی ہے، اور یہاں تو تھوڑی بہت مخالفت ہو سکتی تھی، ہوئی نہیں کہ جو حکومت ہے، مقامی حکومت سندھ کی، وہ کوئی پرابلم کرے، وہاں تو پاکستان تحریک انصاف سپورٹ کرے گی، ظاہر ہے۔ اور آپ نے دو نوجوان تھے، وہ ایک بینر لے کر پہنچے، بڑا دلچسپ، خان ہمارا مرشد، امید ہماری مولانا، بڑا دلچسپ بینر تھا، خان ہمارا مرشد، امید ہماری مولانا۔ تو وہ اپنا پی ٹی آئی کا پرچم لے کر فضل الرحمان کے حق میں پلاکارڈ لے کر پہنچے ہوئے تھے۔ صحیح ہے۔ اب عمران خان صاحب تعریف کر چکے، لیکن علی امین گنڈاپور صاحب جو ہیں، انہوں نے فضل الرحمان صاحب کو ٹھیک ٹھاک طریقے سے ناراض کر دیا۔ یہ پہلے بھی ہوا، شیر افضل مروت نے بھی کیا، کچھ ایک دو لوگوں نے اور کیا۔ تو ان کے جو ترجمان وغیرہ ہیں، اسلم غوری صاحب ہیں، دیگر لوگ ہیں، انہوں نے بڑا برا منایا، اور انہوں نے کہا کہ زبان کو لگام دیں، ایسے نہیں ہوتا، ایک طرف آپ ساتھ چلنے کی بات کرتے ہیں، ایک طرف یہ کر رہے ہیں۔ اب علی امین گنڈاپور صاحب نے کر دیا، تو گنڈاپور صاحب جو بیان دے رہے ہیں، اس کے بعد فضل الرحمان کی جماعت کہہ رہی ہے کہ ہم ساتھ کیسے چلیں؟ آپ چاہتے ہیں کہ ہم ساتھ چلیں، لیکن ہم ساتھ کیسے چلیں؟ میں نے آپ سے کیا کہا تھا؟ اکیلے چلائیں گے۔ میں نے کہا تھا نہیں چلیں گے ان کے ساتھ۔ اور فضل الرحمان صاحب کے بارے میں میں نے مزید آپ سے کیا کہا تھا؟ کہ وہ اکیلے چلائیں گے۔ میں نے کہا یہ ساتھ میں ایک بہتر ڈیل حاصل کریں گے۔ یہ بہتر ڈیل کہاں سے ملتی ہے؟ ڈیل کہاں ملی؟ ابھی کریں گے نا، میں نے آپ سے کہا تھا یہ الگ ہو جائیں گے، اتنا ہو گیا۔ فضل الرحمان ایک بہتر ڈیل حاصل کریں گے۔ یہ ڈیل کہاں سے ملتی ہے؟ دیکھیے، انہیں یہ ڈیل اگر مل جائے گی پی ٹی آئی کی طرف سے، اس اتحاد کی طرف سے، تو فضل الرحمان اس اتحاد کو اب بھی جوائن کر سکتے ہیں۔ چانسز کم ہیں، لیکن اب بھی کر سکتے ہیں۔ انہیں یہ ڈیل ملے گی نون اور پی پی کی طرف سے، اس کے چانسز بھی زیادہ ہیں، اور ان کے نون اور پی پی کو رام کرنا، یا نون اور پی پی کا ان کو رام کرنا، اس کے چانسز زیادہ ہیں۔ اچھا، یہ ہو جائے گا۔ لیکن وہ تو کہہ چکے ہیں کہ دھاندلی زدہ انتخابات، ایسے میں کیسے جاؤں گا؟
فضل الرحمان نے ہر انتخاب کو دھاندلی زدہ کہا ہے اور ہر بار کہا ہے کہ یہ پچھلے سے زیادہ دھاندلی زدہ تھا. مطلب 8 کے بعد بھی کہا, 13 کے بعد بھی کہا, 18 کے بعد بھی کہا اور اب کی بار بھی ایسا ہوا نہیں کیا. یہ تو خیر مثال ہے, مثالی ہے یہ جو دھاندلی ہے. اس دھاندلی جیسی دھاندلی آپ کو ڈھونڈنے سے نہیں, ہاں اس سے اچھی دھاندلی آپ کو ڈھونڈنے سے نہیں ملے گی, ٹھیک ہے نا. یعنی یہ بیسٹ دھاندلی ہوئی ہے. اچھا ٹھیک ہے. تو فضل الرحمان نے بھی یہی کہا. اب فضل الرحمان دھاندلی کا الزام کس پہ لگا رہے ہیں؟ ظاہر حکومت پر لگائیں گے. نہیں, وہ کہاں ہارے ہیں سب سے زیادہ؟ وہ ڈیرہ اسماعیل خان خیبر پختونخوا میں ہارے ہیں. وہاں کون جیتا ہے؟ علی امین گنڈاپور, دونوں اور ان کی جماعت کے لوگ. تو فضل الرحمان جو ہے وہ جہاں دھاندلی کا الزام لگا رہے ہیں وہاں تو پی ٹی آئی جیتی ہوئی ہے. تو اب فضل الرحمان کو دھاندلی کے خلاف انصاف جو ہے وہ کس کے خلاف چاہیے؟ پی ٹی آئی کے خلاف. تو ایک تو یہ بنیادی مسئلہ ہے. تو وہ تو پی ٹی آئی کا مقدمہ بھی لڑ رہے ہیں نا کہ پی ٹی آئی کے ساتھ بھی صحیح نہیں ہوا. ہاں بالکل لڑ رہے ہیں, لیکن ان کا بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ ان کو جہاں انصاف چاہیے یا اپنی الیکٹورل وکٹری چاہیے وہاں تو وکٹری ہے پاکستان تحریک انصاف کی. صحیح ہے. آپ فضل الرحمان لے کر آئیں, اپنے فارم 45 لے کر آئیں, اپنی جیت کے ثبوت لے کر آئیں, لیکن فضل الرحمان جہاں جہاں یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم جیتے ہیں وہاں تقریر زیادہ ہے, وہاں ان کے پاس ثبوت کم ہے. صحیح ہے. تو یہ بڑا مسئلہ ہے. لیکن ان کے پاس ظاہر ہے کہ مین پاور ہے جس سے میٹر کرتا ہے کہ انتخابی احتجاجی سیاست کس طرح کی ہوگی. وہ طاقت ان کے پاس ہے اور ٹھیک ٹھاک ہے اور ان کو کوئی روکے گا بھی نہیں. پی ٹی آئی والے آئیں گے, ان کے پاس بھی مین پاور ہے, آئیں گے تو ان کو جوتے پڑیں گے. صحیح ہے. تو پی ٹی آئی والے بیٹھ جائیں گے آرام سے. اچھا یہ مسئلہ تھا. اچھا اس سے کچھ حاصل وصول تو نہیں ہوگا مولانا, سوائے اس کے کہ اس کی کچھ خبریں بن جائیں؟ ہاں کیونکہ الگ ہی ہونا تھا نا, ساتھ چلنا بھی نہیں تھا, تو یہی ہونے جا رہا ہے. ہاں عمران خان کی تعریف جو ہے فضل الرحمان کے لیے یہ فضل الرحمان کی سیاست کو بھی سپورٹ کرتی ہے, یہ عمران خان کے موقف کو بھی سپورٹ کرتی ہے. اور پاکستان میں ایک چیز ہونی ہے, اب ہو یا بعد میں ہو, نون لیگ کو بھی پاکستان تحریک انصاف کا اور پاکستان تحریک انصاف کو بھی نون لیگ کا ساتھ دینا پڑے گا. پیپلز پارٹی کو بھی پی ٹی آئی کا ساتھ دینا پڑے گا اور پی ٹی آئی کو بھی پیپلز پارٹی کا ساتھ دینا پڑے گا. سیاست دانوں کو ایک دوسرے کا ساتھ دینا پڑے گا. کیونکہ آپ نے افلان اللہ کی گفتگو سنی, وہ نادر گرمانی کے شو میں ڈان پہ بیٹھے ہوتے اور ان سے جب یہ پوچھا گیا نا کہ فیصل واوڈا کیسے جیتے, یہ انوار الحق کاکڑ کیسے جیتے, اورنگزیب صاحب کیسے, تو دوسروں کا بتا رہے ہیں کہ وہ کیسے جیتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ 2017 میں ہائیبرڈ نظام شروع ہو گیا تھا اور یہ ہائیبرڈ نظام ہماری مجبوری ہے, یہ ہائیبرڈ نظام چل رہا ہے. اچھا تو اب آپ کیا بتا رہے ہیں کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کو ہلکا ہلکا سا یہ لوگ رو کے دکھا رہے ہیں, یہ چیخ کے نہیں دکھا رہے, چلا کے نہیں دکھا رہے, رو کے دکھا رہے. احتجاج کا سب سے کمزور درجہ ہے کہ یہ رو کے دکھا رہے, لیکن یہ بھی یہ لوگ کر چکے ہیں. آپ تو کہہ رہے ہیں نا کہ ہائیبرڈ نظام, لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اپنی آئینی حدود پتہ ہیں. آپ اسٹیبلشمنٹ کی بات کرتے ہیں, دیکھیے اور کیا کہا جائے گا, یہ آسان بات ہے نا. جب انتخابات میں کوئی جماعت جاتی ہے تو وہ جماعت جس کے جلسے میں 20 بندے بیٹھے ہوں یا کارنر میٹنگ سے بھی چھوٹی چیز ہو, وہ بھی کیا کہتی ہے, ہم جیتیں گے, وزیر اعظم لائیں گے, وزیر اعلیٰ لائیں گے, یا جب میں اس حلقے سے جیتوں گا. تو وہ یہ بات کرتے ہیں. وہ جن کے ٹوٹل بیلٹ پیپر نکلتے ہیں 20, وہ بھی یہ باتیں کرتے ہیں. صحیح ہے. تو یہ بات تو ہوگی, ہمیشہ ہوگی. اور ہم جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہیں, ظاہر ہے ہم جمہوریت کی اور جمہوری اصولوں کی بالادستی پر یقین رکھتے ہیں. یہ بات تو ہمیشہ ہوگی کہ بنیادی اصولوں سے تو انحراف نہیں کیا جا سکتا. ظاہر ہے. آپ بولا اصولوں سے انحراف کرنا الگ ہے اور ان پر عمل درآمد کرنا یا ان کو پامال کرنا وہ ایک الگ چیز ہے. حکومت کیسے گرے گی؟ نہیں, مشکل ہے. یہ حکومت کیسے گرے گی؟ یہ حکومت خود گرے گی اپنی کارکردگی پر. یہ حکومت کوئی اور گرائے نہ گرائے, حکومت خود گرے گی. دیکھیے کارکردگی نہ ہونے کا, مینڈیٹ نہ ہونے کا, عوام میں جڑیں نہ ہونے کا جو نقصان ہے نا, وہ بہت بڑا نقصان ہے. اس کا جو پریشر ہے وہ پریشر بہت بڑا, یہ اپنے پریشر سے گرے گی. لیکن اس کے علاوہ جو آپ کے تعلقات بھی میٹر کرتے ہیں کہ وہاں آپ کے کیسے تعلقات ہیں. بالکل کرتے ہیں, لیکن میرا یہ خیال ہے کہ ابھی مخصوص نشستوں کا فیصلہ آئے گا. صحیح. پھر اس کے بعد کچھ اور فیصلے آئیں گے, اسلام آباد کے 3 حلقوں کا فیصلہ آئے گا. جب یہ چیزیں کھلنا شروع ہوں گی نا, تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ ان کے نتیجے میں پھر یہ سسٹم جو ہے وہ ویک ہوتے ہوئے لڑکھڑائے گا اور یہ گرے گا. اچھا. اسلام آباد کے 3 حلقے نکل گئے, کیا بچے گا؟
3 سیٹ نشستوں سے کیا ہوگا؟ دیکھیے 3 نشستیں چلے جانے سے یہ پتا چل جائے گا کہ ایک شہر کی 3 سیٹیں تینوں پہ دھاندلا ہے. صحیح ہے. یہ بہت بڑا میٹر ہے. یاسمین راشد صاحبہ نے چیلنج کر دیا ہے. نواز شریف کی سیٹ چلی گئی, کیا بچے گا نون لیگ کے پاس؟ کیا بچے گا نون لیگ کے پاس؟ نون لیگ کے پاس تو ہے بھی نہیں نا نواز شریف. تو نہیں, میں کہہ رہا ہوں سیٹ ہی چلی گئی. اگر نواز شریف کی سیٹ چلی گئی تو یہ اس لیے نہیں ٹک پائیں گے کیونکہ چند نشستوں کا بھی فیصلہ ہوا تو وہ فیصلہ ایسا ہے کہ یہ واپس انتخابات, نون لیگ کے لوگوں نے خود نہیں کہا, جاوید لطیف نے کہا کہ ہم واپس انتخابات کی بھی طرف جا سکتے ہیں. نون لیگ کو خود اندازہ ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہوئی ہے. اچھا, اس لیے وہ بھی مجبور ہیں بیچارے, روئیں گے ابھی کچھ دن اور پھر روتے ہوئے کہیں گے کہ ہم سے نہیں ہو رہا. اچھا, یہ ابھی آپ جانے دو, ابھی آپ کو دیکھنے کو ملے گا. یہ ناظرین, یہ طارق متین تھے, گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.